مشرف صاحب کے دور میں جو لوکل باڈی سسٹم تھا، مخالفین بھی آج بھی تعریف کر رہے ہیں. ابھی ایک ایس ڈی پی آئی نے ورک شاپ کرائی ہے, آئی ہیو اٹینڈیڈ انٹائر ڈے, اور اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ ورک شاپ. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی, بلکہ پی ٹی آئی کے تو سابقہ اور موجودہ دونوں ہی لیڈرز کو بلایا گیا. آپ کی پارٹی کی تھی, ان کی پارٹی کی تھی, اور بڑے اچھے آرگومنٹ ہوئے, بڑے زبردست آرگومنٹ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں انٹرسٹنگلی پورا سیشن, چاروں کے چاروں سیشن اٹینڈ کیے, اور میں یہ جان بوجھ کے چاروں اٹینڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ سمجھ سکوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت آواز ہے کیا. حیدر عباس رضوی صاحب, کنکلوژن یہ تھا اس کا سب جماعتوں کا کہ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں اور اسے امپاورڈ کر دیتے ہیں. میں آپ تمام ڈیموکریٹس کا کیا کروں کہ آپ لوکل باڈیز پہ جب آتے ہیں, جب آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کہتی ہے سب سے بیسٹ لوکل باڈیز کا الیکشن یا سسٹم جب آتا ہے جب ایک کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور جب آپ کو 18 سال سموتھ ملتے ہیں تو آپ سوائے معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کی حکومتوں کے اتحادی بن کے ان کو بچانے کے اور کچھ نہیں کر رہے. عباس صاحب, میرے خیال سے آپ مجھے یا میری سیاسی جماعت کو کم از کم بلدیاتی حکومت پر یا مقامی حکومتوں پر تو استثناء عطا فرمائیے, کیونکہ شاید جتنی بلند آہنگ ایم کیو ایم رہی ہے اس مسئلے پر پورے وقت میں اور آج بھی ہے, شاید پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت اتنی بلند آہنگ مقامی حکومتوں پر نہیں رہی. شہادت بھائی نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کا آئین 3 طرح کی 3 لیئرڈ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور مقامی حکومت. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ مقامی حکومت جو دراصل عوام سے جڑے ہوتے ہیں, جو لیگز آف دی گورنمنٹ ہے, وہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہی نہیں ہو پاتے, اور جب آمر آ کر حکومت کرتا ہے تو وہ بلدیاتی حکومت کو امپاور کرتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, اس دور میں کہ جب مشرف صاحب اس ملک کے حکمران تھے اور بلدیاتی حکومت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی, تو میرے صوبے سندھ میں جو بلدیاتی بجٹ تھا وہ 46.4% تھا. یعنی اگر سندھ کے پاس 100 روپے ہیں تو سندھ 46.4% خرچ کر رہا تھا بلدیاتی امور پر صوبے کی, صرف کراچی کے لیے نہیں بلکہ کراچی تک کشمور. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جب جمہوری جماعتیں حکمران بنی اور گزشتہ 18 برس سے ہیں, تو 1854 کا بلدیاتی نظام لاگو کیا گیا میرے صوبے پر, اور آج بلدیاتی بجٹ جو ہے میرے صوبے کا وہ 5.6% ہے. 46.4% اور 5.6%. اور یہ نمبرز میں نہیں دے رہا ہوں, یہ سندھ کے بہت ہی سینئر اور ٹرانسپیرنٹ بیوروکریٹ یونس دھاگا صاحب نے اپنے ایک کالم میں, جو کہ ایک ڈان اخبار میں شائع ہوا تھا, انہوں نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات بتائی تھی. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم نے اس بل کو مزید پش کیا 26ویں آئینی ترمیم میں, شاد بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود وہ بل دیکھا, اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں بات آئی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس اشور کیا. اس کے باوجود بھی, اور ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے 140A کی سامنے آ کر مخالفت کی اس بل کی. یعنی وہ اختیار جو عوام تک پہنچنا چاہیے, جو سندھ کے عوام کا یا پاکستان کے عوام کا, مطلب میئر ہم صرف کراچی کے لیے نہیں مانگتے, با اختیار بلدیاتی نظام صرف سندھ کے شہروں کے اور قصبوں کے لیے نہیں مانگتے, پنجاب کے لیے بھی, بلوچستان کے لیے بھی, خیبر پختونخوا کے لیے بھی, گلگت بلتستان کے لیے بھی, کشمیر کے لیے بھی, ہر جگہ ایک مضبوط میئر. تو کیا وجہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں سامنے آ کر کھڑے ہو کر مخالفت کرتی ہیں؟ 18 امینڈمنٹ کی جو اسپرٹ تھی وہ یہی تھی نا کہ وفاق سے لے کے صوبوں کو امپاورڈ کرنا تھا. ڈیولوشن آف پاور. وہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے پی ایف سی بھی کرنا تھا تاکہ آپ اس سے نیچے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے, لوکل باڈیز کو بھی اسٹرینتھن کرنا تھا. اب وہ ادارے بھی چلے گئے صوبوں کے پاس, پیسہ بھی چلا گیا صوبوں کے پاس,
18 امینڈمنٹ کا ریئل آج تک مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے یہ کہا کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ کا فروٹ انجوائے کیا اور ہمیں بڑا فائدہ ہوا. جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم کو ناکام بنانے میں پوری محنت کی ہے. جی 1 منٹ سر, وی ہیو ٹو کنکلوڈ دس. خالی 1 منٹ, حیدرآباد صاحب نے جو بات کی ہے میں تھوڑا سی اس کو کلیریفائی کروں گا. 1 منٹ سر. جی 1 سیکنڈ جی, چونکہ ان کی جو 2 میرے دوستوں کی جو امینڈمنٹس ہیں, بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا جو سبجیکٹ تھا پہلے ایک ہوا کرتا تھا پورے پاکستان کے لیے, جیسے ہمارا تعزیرات پاکستان ہے, قانون فوجداری ہے, قانون شہادت ہے, تو یہ ڈیوالو کر دیا گیا. جب ڈیوالو ہو کے گیا تو صوبوں نے اس میں اپنی امینڈمنٹس اپنی کی, اور یہی وجہ ہے جیسے میں نے کہا کہ پنجاب میں اور آئی سی ٹی میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکا کہ روزانہ اس میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ 140 میں ایمبیگوٹی ہے نا. تو میں گزارش میری سن لیجئے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جو امینڈمنٹ مین جو اصل لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہونا کیا تھا, یہ کہ دوست یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی جو ہے بیسیکلی ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ 140A کی طرف جاتے ہیں. این ایف سی یہ دوست یہ چاہتے ہیں اپنی امینڈمنٹ میں کہ یہ 140A جو ہے اس کو این ایف سی کے ساتھ کنیکٹ, تو بھائی آپ این ایف سی جب ہوگی اب اس کے اندر اگر ڈائریکٹ یہ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کی حیت بدلنی ہے, اس طریقے سے جانے کا ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ یہ جس طریقے سے حیدرآباد صاحب نے کہا نا کہ وہ یونس ڈاگا صاحب نے لکھا ہوا, یہ سب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پروونشل جو ہے فنانس کمیشن ہوتا تھا وہ آبادی, غربت اور فنڈ کولیکشن کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر شہر کو وہ جو ہے اس کا ریشو نکال کے ان کو فنڈنگ کرتا تھا. لیکن جب سے یہ لوکل گورنمنٹ صوبے کے پاس چلی گئی, یہ سبجیکٹ چلا گیا, ہم نے اپنی امینڈمنٹ کر لی. ہماری جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ چونکہ ترقیاتی کام وہاں پہ کروا لیتی ہیں, اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ فنڈنگ جو جس طریقے سے وہ 46.4% کا ذکر کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی. تو اب بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے امینڈمنٹ با کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو عباس صاحب اگر کوئی تبدیلی ہوگی اور اگر این ایف سی میں سارا پورا ملک و قوم یہ کرے گا 140 میں امینڈمنٹ ہوگی. لیکن آج کی صورتحال جو ہے اس کے لحاظ سے یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, جہاں پر ہے ان کو واقعی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. بالکل حیدرآباد صاحب بالکل وہ 140A کی ایمبیگوٹی دور کرنے کے بعد, امینڈ کرنے کے بعد ہی وہ مسئلہ حل ہوگا نا, کیونکہ اب تو پروونشل سبجیکٹ ہے, جو جیسے چاہے الیکشن کرائے اور جیسے چاہے ایک سیکٹری اٹھا کے اس کی لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ بٹھا دے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہم پارلیمنٹ میں تھیں, صرف جو ہے ایک ملک صاحب کی پارٹی کی ایک سیٹ تھی, باقی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت تھیں. اس وجہ سے 1 منٹ ٹائم ختم ہو گیا. بالکل دیکھیں پولیٹیکل یہ لوکل باڈی سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوگا, یہ جمہوریت جو ہے یہ بالکل اس کے کوئی فروٹس ناظمین کو فنڈ نہیں دیا. نہیں, کے پیز میں فنڈ مل رہے ہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. نا اس پہ پورا پروگرام کر لوں گا میں آپ کے ساتھ. آپ بے شک پروگرام کریں. ناظمین کے ساتھ ادھر جو ہوئی ہے نا وہ ناظرین کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. وہ آپ ان کے ناظمین کو بلائیں یہاں پہ, میں بھی ان سے ملتا رہتا ہوں. نہیں کے پی میں فنڈز روک دیے, تو احتجاج ہوتا رہا سی ایم چیف منسٹر ہاؤس کے باہر, کوئی فار ٹائم بینگ رکے ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پرماننٹ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ کے پی حکومت نے ایک سسٹم بنایا تو ہے لوکل باڈیز کا. آپ کوئی بھی اس پہ اپریشیٹ نہیں کرتا. میں کتنے پروگرام میں گیا ہوں, کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ کے پی میں ہے, کے پی میں ہے. اور فنڈ جو ہیں وہ ٹائم بینگ رکے تھے, لیکن وہ ایشو ہو گئے ہیں ان کو فنڈ. اب لیکن لوکل باڈیز آپ کہتے ہیں کہ فوراً, اور پنجاب میں تو کبھی لوکل باڈی بنی ہی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.